موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کی کوتاہیاں اور ان کی بری عادات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہاں ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے، تفسیری روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عامیل، قابیل کی طرح۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے چچا زاد بھائیوں نے کہا کہ بھی ہم غریب ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی دیہڑی لگتی ہے کبھی نہیں کرتی، ہمارے بچے بھی ہیں، آپ تھوڑا بہت ہمارا تعاون کریں، ہمیں کچھ مال دے دیں۔ کہاں یہ مال لے کر جانا ہے؟ تو بعض نے کہا کہ وہ چچا تھا مالدار، اور جو غریب تھے وہ اس کے بھتیجے تھے۔ تو بھتیجوں نے کہا کہ چچا آپ کا کوئی ہے نہیں ہے، آپ کے پاس مال بھی بے شمار ہے، تو تھوڑا بہت جو ہے ہمارا گھر کا چولہا چلے آپ دے دیں۔ لیکن اس نے نہیں دیا، اور لوگ بھی بتاتے ہیں اور تجربہ بھی یہی آیا ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی یا ایک آدھ بچی ہوتی ہے وہ انتہائی بخیل ہوتا ہے، مال ہوتا ہے خرچ کرنے کو اس کو دل نہیں کر رہا ہوتا۔ میں نے یہ کئی لوگوں سے پوچھا، میں وہاں توبے میں بھی یہ تجربہ کیا ہے، جن کی اولاد نہیں تھی، ملازم بھی تھے، تنخواہ دار، اچھی خاصی تنخواہ بھی تھی، تو وہ خرچ نہیں کر، خاص طور پر اللہ کے دین کے لیے تو خرچ کرنے کو ان کا دل ہی نہیں چاہتا ہوتا تھا۔ تو یہ تجربہ بھی ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی یا صرف ایک آدھ بیٹی ہو یا ایک آدھ بیٹا ہو، وہ لگے رہیں گے، مال جمع کرتے رہیں گے اور لے دوسرا کوئی جاتا ہے۔ آپ بھی کبھی تجربہ کر لینا اس کا۔ تو پھر میں نے کئی آدمیوں سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو ایک آدمی نے وجہ بتائی، میرے دل کو بھی لگی۔ کہا کہ یہ جو جن کی اولاد نہیں ہوتی نا، یا جن کی اولاد ہوتی ہے، ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، ان کی خرچ کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ آدمی کے بچے ہوتے ہیں، بچے مانگتے رہتے ہیں، بچوں کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کو پوری کرنے کے لیے، بچوں کو دینے کے لیے آدمی دیتا رہتا ہے، اس لیے خرچ کرنے کی عادت بن جاتی ہے۔ جس کا کوئی ہے نہیں، بس وہ دتیاں بنا بنا کر جمع کر کے رکھتا رہے گا۔ تو بہرحال وہ جو تھے اس کے بھتیجے یا چچا زاد بھائی، انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک دن ان کو قتل کر دیا، اس کو چچا کو، اور قتل کرنے کے بعد خود ہی جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، روتے پیٹتے ہوئے کہا کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، کیونکہ مدعی خود تھے، اور جو ہے گواہ مدعی نے لانا ہوتا ہے، جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر قسم آتی ہے۔ تو اب ان کا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر کہیں گے قسمیں اٹھاؤ تو ہم قسمیں کھا جائیں گے۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے چچا کی لاش کو اٹھایا اور اٹھا کر دوسری بستی کے اندر ڈال دیا، اور پھر کہنے لگا کہ اس بستی والوں نے جو ہمارے چچا کو قتل کر دیا ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ اب ہوتا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی فرما دیتے کہ بھئی نہیں، اس کے قاتل یہ اس کے بھتیجے ہیں، لیکن اگر اس طرح ہوتا تو بھتیجوں نے انکار کر دینا تھا، کہنا تھا کہ نہیں، یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کیونکہ نہ ماننے کی ان کی عادت تھی۔ جیسے تورات کو کہا کہ بھی ہمارے لیے لے آؤ، جب تورات آ گئی تو انکار کر دیا، بھی اس کے اندر تو بڑے مشکل احکام ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس میت کے ساتھ لگاؤ، جب لگائیں گے تو یہ زندہ ہو جائے گی اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گی۔ تو یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا، اور ایک یقینی بات بھی ہونی تھی، کوئی جو ہے وہ شک شبہ، کوئی لڑائی جھگڑا اور کوئی انکار کی گنجائش بھی نہیں رہنی تھی۔ لیکن قوم نے آگے سے کیا کہا، کیا جوابات دیے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک بیل ذبح کرو۔ بقرہ کا معنی گائے بھی ہوتا ہے، بیل بھی ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی بیل کیا ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ وہ بیل ایسا، گائے ایسی ہونی چاہیے یا بیل کہ جس نے ہل نہ چلائے ہوں، جو ہے وہ دریا اس کو کنویں کے اوپر پانی نکالنے کے لیے نہ چلی ہو۔ تو
ہل چلانا اور پانی نکالنا یہ بیلوں کا کام ہوتا ہے، گائے نہیں یہ کام کرتی، اس لیے بقرہ جو ہے وہ بیل۔ تو قالوا اتتخذنا ہزوا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، آپ ہم سے مسخرہ کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، ہمارا چچا مر گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، یہ تو بات ہی نہیں بنتی، یہ تو کوئی سوال کے مطابق جواب ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا نا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمارا سوال کیا اور آگے سے آپ کا جواب کیا ہے، اور اس طرح کا جو ہے سوال کے مطابق اگر جواب نہ ہو، کسی کو تحقیر والا لہجہ ہو، انداز ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی مزاح جو ہے، مزاح دل لگی کے طور پر یہ جائز ہے، لیکن وہ بھی سچا ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کی حقارت نہیں ہونی چاہیے اس مزاح کے اندر بھی۔ ہمارے ہاں جو مزاح ہوتے ہیں اکثر یا تو کسی کی دل آزاری ہوتی ہے یا کسی کی حقارت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مزاح فرمایا ہے۔ اب بعض صوفی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت ہی مذاق کی بات کر لو وہ اس کو لایانی اور فضول اور یہ وہ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور کسی کی بےزتی کرنی، توہین کرنی اور کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یا حقارت والے جملے کسنا، یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل لگی فرمایا کرتے تھے، مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ کا مزاح حق ہوا کرتا تھا، بالکل برحق تھا، اس میں جھوٹ کا شیبہ بھی نہیں تھا۔ جیسا کہ واقعات مشہور ہیں کہ وہ بڑھیا ایک عورت آئی تھی اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ وہ بیچاری روتی ہوئی اور افسوس کرتی ہے کہ بوڑھی تو کوئی جنت میں نہیں جائے گی۔ پھر حضور نے بلایا اور فرمایا کہ بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، 30 سے 35 سال کے درمیان نوجوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے جو ہے وہ اونٹ دے سواری کے لیے۔ حضور نے فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب وہ حیران کہ بچہ کو میں کیا کروں گا، اس کو تو 2-3 سال پالتے پالتے لگ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا بڑا اونٹ بھی تو اونٹ کا ہی بچہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کھجوریں کھا رہے ہیں مجلس کے اندر۔ اب کھجوریں کھا رہے ہیں، کھجور جب آدمی کھاتا ہے تو اپنے سامنے جو ہے وہ گٹھلیاں رکھتا رہتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کھجور کھاتے اور گٹھلی نکال کر حضور کے سامنے رکھ دیتے۔ تو جب کافی ساری کھا لی تو حضرت علی فرمانے لگے دیکھو بھئی کھجوریں کس نے زیادہ کھائی ہیں، گٹھلیاں گنو۔ اب گٹھلیاں حضور کی بھی سامنے پڑی تھی، حضرت علی کی بھی سامنے پڑی تھی، تو وہ زیادہ تھی نا۔ حضور کی حاضر دماغی دیکھیں، حضور کی ذہانت دیکھیں، مزاح دیکھیں۔ حضور نے فرمایا بھئی یہ بھی دیکھو کہ گٹھلیاں سمیت کھجوریں کون کھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح جو ہے مزاح دل لگی کے طور پر یہ صحیح ہے، لیکن دل آزاری کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ٹھٹھا کرنا، سوال کے مطابق جواب نہ دینا، سوال کچھ ہو اور جواب آگے سے کچھ دیا جائے، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ کئی مرتبہ دین کے معاملات کے اندر بھی ان کو نماز کا کہا جائے، الٹا جو نماز کی دعوت دے رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اعتراضات، اس کو جو ہے طرح طرح کی باتیں، یہ جہالت کا کام ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں تو سوال جو تم نے کیا ہے اسی کے مطابق جواب دے رہا ہوں۔ تم گائے ذبح کرو، اس کا گوشت لگاؤ، اللہ تعالیٰ بطور معجزہ کے جس اللہ نے تمہیں من و سلوہ کھلایا، جس اللہ نے تمہارے لیے چھاں کا انتظام کیا، جس اللہ نے تمہارے لیے جو ہے پتھر سے پانی نکالا، وہ اللہ تمہارے قاتل کا نام بھی بتا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔